اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایک بار پھر حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم حجر اسود کا عجیب واقعہ سنیں گے، تو بسم اللہ کرتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرمتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرمتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کی خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرمتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑی عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیے۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی یہ نشانی ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حجر اسود کا واقعہ۔ اگر واقعہ آپ کو پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے آگے شیئر کریں، کیونکہ نیکی کے بعد کو آگے پلانا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔